حدیث کا نمبر یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث 7 مقامات پر آئی ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں حدیث کا نمبر ہے 1275 حدیث کا نمبر۔ بڑی توجہ کے ساتھ جب حدیث مبارکہ تلاوت کی جائے اس منظر کو سامنے لایا کریں، کیا منظر ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ پیارے الفاظ نکلے ہوں گے۔ ان ابی ابراہیم ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير من كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجله وان غطي رجله بدا راسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أوتينا من الدنيا ما أوتينا وقد خشينا أن تكون حسنتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي هل ترك الطعام وفي رواية الآخر ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة إلا غطينا بها رأسه خرج رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزخر۔ حدیث نمبر 1275 اور 1276۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو روزہ تھا، افطاری کے ٹائم ان کے سامنے کھانا رکھا گیا روزہ افطار کرنے کے لیے، تو آپ نے غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے ان کا تذکرہ ذرا آپ نے چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا کتنے میرے بہترین ساتھی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم سے بہتر تھے۔ جب غزوہ احد کے اندر انہیں جام شہادت ملا، جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور جب وہ شہید ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مقتل پر ان کی لاش کے پاس آئے، کفن کو دینے کے لیے کوئی لباس نہیں تھا۔ یہ اسلام کا ایک دور بھی آیا کہ اسلام اتنا غربت کے اندر تھا کہ اپنے شہیدوں کو دینے کے لیے کفن کا لباس بھی نہیں تھا۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے کفن کے لائی تھی۔ جب لائی تو آقا نے فرمایا یہ میرا عاشق مصعب بن عمیر ہے، اس کے جسم پر بھی کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، لہٰذا ایک کپڑے سے حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جائے تو دوسرے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چچا ان کو کفن دیا جائے۔ تو دوستو، یہ بھی ایک اسلام کا دور آیا کہ ہمارے شہداء کے لیے کفن کا لباس نہیں تھا، انہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ آج ہم اپنی الماریوں میں دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں، اللہ کا کتنا دین ہے، کتنے سوٹ ہیں، پھر بھی ہماری زبان پر شکر نہیں ہے۔ ایک لباس کی باری اگر باری باری پہن، مہینوں کے بعد ایک لباس کی باری آئے گی۔ اتنا لباس اللہ نے دیا، اتنی فراوانی اللہ نے دی، پھر بھی ہماری زبان پر شکر نہیں۔ ان کے پاس نعمتیں کم تھیں، شکر زیادہ تھا دوستو۔ اور قربان جائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت امام ہندی نے کنز العمال کے اندر لکھا، جب مصعب بن عمیر کے لاش کے پاس قریب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، اس کا ایک اور دور بھی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ مکہ کے اندر بڑا یہ شہزادہ تھا، بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کے والدین اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اتنا اعلیٰ قسم کا خوشبو اس کو لے کر دیتے تھے، مکے میں کوئی اتنی اعلیٰ خوشبو نہیں لگاتا تھا مصعب بن عمیر جیسی۔ لباس ایسا پہنتا تھا 200 درہم جتنا لباس پہنتا تھا، قیمتی سے قیمتی، اتنا قیمتی لباس میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ پہنتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا آج اس کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم پر دینے کے لیے کفن کا لباس نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہندی نے کنز العمال کے اندر لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میڈے کی کھال، جسم پر کپڑا نہیں تھا، جب اسلام لے آئے والدین نے سارا کچھ چھین لیا، گھر سے نکال دیا، کہا جب تم اسلام لے آئے ہو تو یہ سارا کچھ ہمیں دے دو، لباس اتار دیا، عیش و عشرت لے لی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا مجھے یہ عارضی عیش و عشرت نہیں چاہیے، مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ آ گئے حبشہ کی طرف، ہجرت کر کے چلے گئے، یہاں گھر والوں نے تنگ کر دیا۔ ہجرت کر کے جب واپس آئے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خوبصورتی زائل ہو چکی تھی، ظاہری جو خوبصورتی تھی۔ گھر والوں کو ترس آ گیا، والدین نے گھر میں ٹھہرایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ بھی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے کہ تن پر لباس نہیں حضرت مصعب بن عمیر کے، میڈے کی کھال جو سطر صرف چھپانے کے لیے، گھٹنے سے ناف تک اپنی سطر چھپانے کے لیے جو فرض ہے بس وہ چھپائی ہوئی ہے، آقا کے پاس آ رہا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے لگا تو
تو آقا अलैहिस्सलाम ने ऐसे देखा तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। आका ने फरमाया, देखो मेरे इस गुलाम की तरफ, इसका वो दौर भी मैंने देखा, आला से आला लिबास पहनता था, आला से आला खुशबू पहनता था। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से फरमाया, फ़दआउ हुब्बुल्लाह व हुब्बि रसूलिही, जब मैंने इसे अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाया और अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाया, मेरी और अल्लाह की मोहब्बत ने इसका ये हाल कर दिया है कि अब तन पर इसका लिबास भी नहीं है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से पता लगता है कभी कभी इस्लाम में इस्लाम कुर्बानियाँ भी मांगता है, ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ मांगता है कि तन से लिबास भी चला जाता है, और जब चला जाता है फिर ज़बान पर शिकवा नहीं होता। उशाक के जो आशिक होते हैं, इस्लाम पर चलने वाले होते हैं, उनकी ज़बान पर शिकवा नहीं होता। तो आका अलैहिस्सलाम हज़रत मुसअब बिन उमैर के जब लाश पर ठहर गए तो आका अलैहिस्सलाम रोने लगे और फरमाया, आज इसकी हालत कि इसके जिस्म पर देने के लिए कफन नहीं, इसकी अमीरी की हालत भी मैंने देखी थी। हज़रत हमज़ा के जिस्म पर डालने के जो 2 कफन के कपड़े थे, एक आका अलैहिस्सलाम ने लेकर हज़रत मुसअब बिन उमैर के ऊपर डाला, और जब डाला गया कपड़ा इतना छोटा था, सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव नांगते तो सर नंगा हो जाता। कुर्बान जाएं, ये इस्लाम पर भी हालत गुजरी। साहब आए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्या करें, सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सर को ढांप दो, पाँव पर इस खर नामी एक घास की, आका ने फरमाया वो घास डाल दो। कफन के तौर पर घास डाला गया। दोस्तों, इस्लाम के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और कुर्बान जाए मुसअब बिन उमैर ऐसे शहीद नहीं हुए, अलम इनके हाथों में था। ग़ज़वा उहद के अंदर काफिरों की तरफ से हमला हुआ, दायां हाथ कट गया, आपने बाएं हाथ से अलम झंडा पकड़ लिया, बायां हाथ भी काट दिया, आपने सीने से झंडा पकड़ लिया, दुश्मन ने सीने पर नेज़ा मारा, अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी इस्लाम के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी।